बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। तो अगर आपने बिजनेस को चलाना है, आपने कमाना है, आपने डॉलर्स लेके आने हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ानी है, आपने गुर्बत में कमी करनी है, आपने तनख्वाहें देनी है, तो ये किस तरह हो सकता है कि आपको किसी और जगह से डिक्टेट किया जाए और आप उसके बंदे बन जाइए? मुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपको चेयरमैन बनाया इन कमेटीज़ का। यकीनन बाज़ कमेटीज़ ने उनकी पर्सनल उनका एजेंडा भी होगा, लेकिन बहुत कम। ओवरवेलमिंगली आपने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में वो तजावीज़ दी, और उनमें से बास, राना साहब ज़रा तवज्जो दीजिएगा मेहरबानी करके, उनमें से बास तजावीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अमल हो चुका, और आप जानते हैं कि किन किन तजावीज़ के ऊपर फैसले हो चुके, नोटिफिकेशन निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो आपकी तजावीज़ हैं दे आर इन द मेल्टिंग पॉट। इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरी कावशों के साथ, कोशिश के साथ, आपकी मशावरत के साथ इंशाअल्लाह उनके ऊपर हम अमल पैरा होंगे। और ये पहली मरतबा है अल्हम्दुलिल्लाह, माजी में भी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर गुफ्तम बर्खास्तम नहीं था बल्कि अमली फ़ैसले किए गए। कई मिसालें हैं। मेरे बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, बिजनेस के लिए जो इक़दाम किए गए वो तारीख़ का आज हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। यानी जो आपकी जो मईशत है उसके तरक्की करनी है, एंड इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा अब कोई और तरीका नहीं है। FDIs आई माजी में, लेकिन वो बाहर से आई, पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रोडक्शन की कंजम्पशन हुई, डॉलर हमें प्रॉफिट्स की सूरत में उनको रिपेट्रिएट करने पड़े। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट यानी करप्शन के हवाले से इंतहाई नापाक, वो बंद हो चुका, और उसके ऊपर बड़ी सियासत चली अरबों रुपए। यानी कहते हैं कि PWD वो डिपार्टमेंट है, ये बैठे हैं मेरे पॉलिटिशियन भाई यहाँ पर, ये इस बात की गवाही देंगे। कहते थे कि बाकी ठेकों में तो चलो 30% कट मारा या 40%, यहाँ पर खास साहब 90% PWD में। वो कहते हैं पूरा खा जाते थे। तो अब ये बताइए कि उसको बंद कर दिया गया, बंद हो चुका जी। और उसमें बड़ी सियासत चली, बड़े मुश्किलात आई। मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मैं आई एम नॉट हेयर टू स्पीक फॉर माई सेल्फ और प्रोजेक्ट माई ओन केस, बट जस्ट टू टेल यू कि वेयर वी कम फ्रॉम। और उसको हमने बंद कर दिया और आज ख़त्म हो चुका है वो। और कई उन्हें पापड़ पेले कुछ नहीं चली। इसी तरीके से यूटिलिटी सोर्स, देन ऑफ करप्शन एंड कोर्जन। रमज़ान शरीफ में लाइनें लगी हैं, धूप में अपना शरीफ रोज़ेदारों की इज़्ज़त कॉम्प्रोमाइज़ हो रही और नाकस सामान मिलता था। वहाँ पर करप्शन का वो एक और वो डेन था, बंद हो चुका। पिछले साल से हमने इसको रिप्लेस करके थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे पाकिस्तान में हमने जो रोज़ा शहर रमज़ान में जो रोज़ेदार थे या जो हकदार थे उनको हमने पैसे दिए 16 अरब रुपए के। इस साल हम देने जा रहे हैं 40 अरब रुपए के, ऑल थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन। घरों में बैठकर वो डिजिटल वॉलेट्स होंगे उनके पास, ना उनकी इज्जत के ऊपर कोई हर्फ आएगा, ना कोई पूछेगा। वो सफ़ेद पोश लोग हैं। सफ़ेद पोश तारीफ़ कुरान करीम वो करता है कि वो तंग दस्त है मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो भी आप ही की तरह अजीम पाकिस्तानी है। फजर के वक्त वो भी आपकी तरह नमाज पढ़कर रिज़्क़ हलाल के लिए निकल जाते हैं, नन्नात मेहनत करते हैं, मगर किस्मत उनकी शूमी किस्मत देखिए कि वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने उसको भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद पास्को, अनदर डेन ऑफ करप्शन, उसको भी हमने बंद कर दिया और ये सिलसिला जारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इस्लाहात हैं जो हम लेके आ रहे हैं और इससे अरबों रुपए के खर्च जो अखराजात जो हैं उसको बंद किया। एक बात मैं और आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे मैं अपनी इसकी आज की जो तकरीब है उसकी मैं ख़तामी जो गुज़ारिशात आपको पेश करूँगा। देखिए, यू आर ऑल ग्रेट पाकिस्तानीज़, टैक्सेस हर सूरत कम होनी चाहिए, कोई शक नहीं। मेरी IMF के साथ मीटिंग हुई अपना डेवोस में, अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे और सेक्रेटरी फाइनेंस थे। फील्ड मार्शल नहीं पहुंच सके, उनका वो अपना जहाज़ लेट हो गया था।
and it's not me, it's about you. She said, great leader of Pakistan, no, a brave leader of a country. پھر اس نے ایک اور کسی وہیں پر ڈیوس میں کہا کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا پیرس میں جو نے کہا کہ ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے 2023 میں. اب ڈیوس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ می, یہ آپ کی عزت ہے, پوری قوم کی عزت ہے. تو اس میں انہوں نے ایگری کیا, اس میں انہوں نے ایگری کیا جب بہت اچھا کیس پیش کیا فائنانس منسٹر نے اور ہماری ٹیم نے. میں نے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کی تو انہوں نے ایگری کیا کہ وزیر اعظم میں اس کو ضرور آپ کی جو, میں نے کہا دیکھیں ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, ہمارے قرب جوار میں کیا ہو رہا ہے, کہاں کا تختہ الٹ گئے. تو ہم اگر اچھی کارکردگی کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی آ گئی الحمدللہ, اپنا ٹرانسپیرنسی ہے, خود انہوں نے پی آئی کی تعریف کی وہاں پر بیٹھ کے ان سب کے سامنے, اور ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے. اٹس اے لانگ وے ٹو گو. ناروے جو دنیا کا انڈیکس میں نمبر 1 ملک ہے, جہاں پر سب سے, جہاں پر وہاں پر بھی 100% کرپشن ختم نہیں ہوئی, بٹ اٹس اے کنٹری جہاں پر کرپشن سب سے کم ہے. تو میں نے کہا ہم ان تمام مشکلات کے باوجود یہ کر رہے ہیں, تو اب ہمیں گروتھ کر جانا ہے, ہمیں امپلائمنٹ بڑھانی ہے, غربت کم کرنی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بن گیا, اس کے اوپر آگے کام ہو رہا ہے. میں نے 2 میٹنگس میں کر چکا ہوں, تو اس سے زیادہ میں اس بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں نے بتائی, دیکھیے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہونی چاہیے, کل نہیں آج ہونی چاہیے. میں اس پہ پوری طرح کنونسڈ ہوں کہ اس لیول آف ٹیکسز کے اوپر, اور دوسری جو بھرمار ہے اس کو جب تک کم نہ کیا, ہم لاکھ جتن کر لیں, ہماری انڈسٹری, ایگریکلچر, کامرس, ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھ سکتی. اینڈ دس از اے فیکٹ. اور انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ عمل ہوگا, اللہ نے چاہا تو عمل ہوگا, اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں انہوں نے, انڈائریکٹ ٹیکسز نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کنزیومر سے لیتے ہیں, اور میں بلا خوف خطر میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال, میں فرسٹ ٹائم یہ بات پبلکلی کر رہا ہوں آج, میں ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں, جہاں خاص طور پر جہاں پر انڈائریکٹ ٹیکسز انوالوڈ ہیں, جہاں پر انٹرپرینور نے, مینوفیکچرر نے, تو پاس سے تو کچھ نہیں دینا, اس نے میاں صاحب نے آگے مین ڈیلر کو بیچنا ہے اور اس سے ریکور کرنا ہے 18% یا 16% جو بھی ہے, ڈیلر اس نے ریٹیلر کو دینا ہے, اس سے پیسے لینے ہیں اور آپ نے خزانے میں جمع کرانے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, آپ میں سے بہترین لوگ ہیں, بڑے محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن جو کنزیومر سے ٹیکس لے کے انڈائریکٹ ٹیکس وہ خزانے میں جمع نہ کرائیں اور جیب میں ڈال لیں, تو اس سے بڑا کوئی کبھی جرم ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں 2.25 سال بعد کہ پچھلے 1 سال میں سب سے پہلے میں نے ہاتھ ڈالا شوگر میں, نو نیمز, اور 50 ارب روپے اضافی شوگر میں پچھلے سال میں جمع کیے, 50 ارب روپے. اب بتائیں کہ آپ کی تالی اس معاملے میں ٹھنڈی ہے, وہ اس لیے کہ دیکھیے میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا, آپ نے اس کو جنجیدہ لے لیا آپ نے. تو اسی طریقے سے ٹیکسٹائل میں, لیدر میں, اپنے یہ ٹوبیکو میں بے پناہ ہم نے, اب ٹوبیکو میں 2-3 بڑے اپنا جو ہیں بڑے بزنس ہاؤسز ہیں, جو ہے ان کی بہت بڑی, دے پروبلی آر دے پروڈیوس مور دین 90% آف ٹوبیکو, سگریٹس اور سگار جو بھی ہیں. باقی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گا, ایک صوبے میں اس کا بہت زیادہ وہاں پر ایویژن ہے. میں نے فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش کی, وہاں پر میں نے سیکورٹی کے انہوں نے بندے لگائے, انہوں نے کہا کیا وہاں سے اٹھا کر گھروں میں لے گئے, جب گھروں میں پہنچے وہاں سے اٹھا کر وہ غسل خانوں میں لے گئے, اینڈ سو آن سو فورتھ. نو, دس از اے فیکٹ. میں آپ کو بالکل, میں حقائق سے میں بات کر رہا ہوں بالکل. تو میری کہنے جب انڈائریکٹ ٹیکس آپ نے کنزیومر سے وصول کرنا ہے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے کہ آپ لے کر خزانے میں جمع کرائیں؟ جو کرا رہے ہیں دے آر ہیروز, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جو نہیں کرا رہے, آئی وانٹ ٹو میک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر ان نو انسرٹن ٹرمز کہ I will not desist. I will keep on marching along with my team till we have recovered the last indirect tax from those
who are due, payments are due from them. تو یہ میں نے بات آج آپ کی خدمت میں کرنی تھی. کل کو مجھ سے کوئی گلہ نہ کرے. آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر آن دس. اب دیکھیے, آپ خود دیکھ لیں, آپ کی جو سمگلنگ جو خاص طور پر جو پیٹرولیم کی جو بند ہوئی ہے, آلموسٹ بند ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریونیو کتنا آ رہا ہے منتھلی, کتنا 12 ارب روپے پی ڈی ایل منتھلی آ رہا ہے, ملٹی پلائی بائی 12. آپ دیکھ لیجیے گا جی, یہ ایکسٹرا, یہ ایڈیشنل. تو یہ کوئی 100 ارب روپیہ سالانہ آ رہا ہے کیونکہ سمگلنگ بند ہوئی. اور اس میں آپ یقین کر لیں کہ 100% اس میں جو رول ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے. انہوں نے اس کو اتنی سختی کی بارڈرز کے اوپر جس کا حد و حساب نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم مل کر رہے ہیں, یہ مل کر رہے ہیں. اٹ از اے پارٹنرشپ فار پروگرس پراسپیرٹی ان دس کنٹری. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, کوئی اور ہمارا نظریہ نہیں ہے بالکل. تو اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا. میں فائنلی 2-3 باتیں عرض کروں گا. ایک تو اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اور آپ سے زیادہ ان چیزوں کو کوئی نہیں سمجھتا, چاہے وہ ایف ڈی آئی ہے, چاہے وہ آپ کے لوکل انویسٹمنٹ ہے. ہاں, جو لوکل کنزمپشن کے گڈز ہیں, لوکل انویسٹمنٹ سے کو بنانا چاہتا ہے, بڑے شوق سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن ایف ڈی آئی جو ہے اٹ ول ہیو ٹو بی بیسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اور انٹائر فوکس وڈ بی آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اس کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. آئی ایم ایف کے ساتھ فائنانس منسٹر پوری بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. وہ انشاءاللہ جب نتائج جب سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. ڈیجیٹل فیلڈ میں ہماری بے پناہ ہماری کافی جاری ہیں, اور اس حوالے سے میڈم شہزہ خواجہ بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں. پہلے یہ سلو تھی, اب بہت تیز ہے ماشاءاللہ. اب شی از ناؤ ریئلی لائک راکنگ اسٹار ماشاءاللہ, اور بڑی محنت کر رہی ہیں اس کے اوپر. اور ان کو یہ کسی نے یہاں پر کہا, شاید محترمہ نے کہا یا آپ نے کہا, $25 بلین. نہیں, $30 بلین کا دیا ان کو. 3 سے 30 بلین 5 سال میں کرنا ہے انہوں نے. تو بہرحال اس کے اوپر پوری کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آج مجھے کہنے دیجیے کہ پاور سیکٹر میں ہمارے جو منسٹر جو ہیں اویس لواری, کھڑے ہو جائیں ذرا مہربان. بڑی انہوں نے محنت کی. ان کے سیکرٹری ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ کو 1.5 سال میں جو بھی ریلیف ملا ہے, ان کی بہترین کاوشیں ہیں. میں اس میں بالکل بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں بالکل.